أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على ألا أكون على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون صدق الله العظيم. الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. سورہ اعراف کا یہ 13واں اور 14واں رکوع ہے. انبیاء علیہم السلام کے مختلف تذکرے اللہ رب العزت نے اس سورت کے شروع میں فرمائے. اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام، 5 انبیاء علیہم السلام کا اللہ رب العزت نے تفصیلی تذکرہ اس صورت کے اندر فرمایا. 5 انبیاء کا ذکر کر کے آخر میں ہم جیسے افراد سے یہ سوال کیا کہ افامن اہل القری ان یأتیہم بأسنا بیاتا وہم نائمون او امن اہل القری ان یأتیہم بأسنا ضحی وہم یلعبون. کیا یہ بستی والے جو آج اتنے چین اور اطمینان کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، جن کاموں کی وجہ سے پچھلی قوموں پر عذاب آئے، انہی کاموں کے اندر مبتلا ہو کر اگر وہ اللہ کی نافرمانی کے ساتھ بڑے چین کے ساتھ آج موجود ہیں کہ صبح و شام کے کسی وقت پر اللہ کی جانب سے عذاب نہیں آ سکتا ان پہ، اگر یہ اس بھول کے اندر مبتلا ہیں تو یہ ان کی بھول ہے اور یہ نقصان کا ذریعہ بنے گی، جیسا کہ ان سے پچھلی قومیں بھی یہی بات سمجھا کرتی تھیں کہ یہ عذاب اللہ کا آنے کا وعدہ ہمارے سوا باقی سب سے ہے،
اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بڑے امن سے بڑے عیش سے رہے. ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اللہ کی پکڑ اچانک ہم پر آ جائے گی. ایسے ہی کیا تم بھی بے خطر و خوف اسی طرح سے غفلت کے اندر زندگی گزارتے رہو گے؟ نہیں، بلکہ تمہارے کرنے کا کام یہ ہے کہ تم اس پر اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے رجوع کرو اور اللہ کی جانب توبہ کرو. یہ 5 انبیاء کا ذکر کر کر امت محمدیہ کو اللہ نے جھنجھوڑا ہے. اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کا ذکر بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے. یہ حقیقتاً پہلے بھی ذکر ہوا تھا کہ اسرائیل اصل میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام تھا. یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے 12 بیٹے عطا فرمائے. وہ 12 بیٹے بنی اسرائیل کہلانے لگے. حضرت اسرائیل یعنی حضرت یعقوب کی اولاد. انہی سے جو 12 خاندان آگے دنیا میں چلے، یہ 12 خاندان کا جو مجموعہ ہے یہ بنی اسرائیل کہلاتے ہیں. پیدا تو ہوئے تھے فلسطین کے علاقے کے اندر، مگر جب یوسف علیہ السلام کو بادشاہت ملی تو اس بادشاہت کی وجہ سے وہ تو مصر منتقل ہو گئے تھے. جب وہ مصر منتقل ہو گئے تو بعد میں باقی تمام بھائی بھی اپنے اس بھائی سے معافی مانگ کر انہی کے ساتھ مصر میں آباد ہو گئے تھے. یہاں سے بنی اسرائیل مصر کے اندر آباد ہونا شروع ہو گئی. حضرت یوسف علیہ السلام کا جب انتقال ہوا تو اس کے بعد مختلف بادشاہ یہاں پر آنے لگے. جو بادشاہ بھی آتا تھا اس بادشاہ کا ٹائٹل تھا فرعون. فرعون کسی شخص کا نام نہیں ہے، فرعون ایک ٹائٹل ہے. جیسے اس زمانے میں ایران کے اندر جو کوئی بھی بادشاہ ہوا کرتا تھا تو اس کو قیصر کہا جاتا تھا، کسریٰ کہا جاتا تھا. اور جو کوئی شخص بھی روم کے اندر بادشاہ بنا کرتا تھا اس کو قیصر کہا جاتا تھا. تو قیصر و کسریٰ یہ بادشاہ مشہور تھے. یہ کسی شخص کا نام نہیں بلکہ ایک ٹائٹل ہے. ایسے ہی مصر کے اندر جو بادشاہ رہا کرتا تھا اس بادشاہ کو، اس عزیز مصر کو، مصر کے اندر بادشاہت کرنے والے شخص کو فرعون کہا جاتا تھا. یہ مختلف فراعین، مختلف فرعون اپنے اپنے زمانے میں آتے گئے. یوسف علیہ السلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اب جو بادشاہت کا سلسلہ چلتا رہا تو بعد میں آنے والے لوگوں نے ایک پروپیگنڈا کیا کہ یہ لوگ جو آج ہمارے مصر میں آباد ہیں بنی اسرائیل، یہ تو باہر سے آنے والے لوگ ہیں، یہ یہاں کے جدی پشتی لوگ تو نہیں ہیں، یہاں پر پہلے سے تو نہیں رہتے تھے، لہٰذا اس زمین پہ رہنا ان کا حق نہیں ہے. اب جب یہ بات ہوئی کہ ان کا حق نہیں تو اب اگلے آنے والے بادشاہوں نے ان کو اپنا غلام تصور کرنا شروع کر دیا اور طرح طرح کے ظلم و ستم ان پہ ڈھانے لگے. یہاں تک کہ ایک وقت وہ بھی آیا کہ ان کے اوپر بیگار مسلط کر دی گئی. بیگار کا معنی یہ ہے کہ ان سے مزدوروں کی طرح، غلاموں کی طرح کام لیا جاتا تھا اور اس کام کے بدلے کوئی اجرت نہیں دی جاتی تھی. کہا یہ جاتا تھا کہ تم اس سرزمین کے اوپر غلام ہو ہمارے، تمہارا کوئی حق نہیں کہ تمہیں کسی قسم کی اجرت دی جائے، جبکہ یہ ہمارا حق ہے تمہارے اوپر کہ تم ہمارے سارے کام کرو. تو اس کو بیگار کہتے ہیں. بیگار وصول کی جاتی تھی ان سے، بغیر اجرت کے ان سے مزدوری لی جاتی تھی اور مزدوری یہ کیا کرتے تھے. تو اس ظلم کے اندر مستقل رہا کرتے تھے. یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آ گیا. یہ اس زمانے میں جو شخص فرعون تھا، جو اس زمانے کا بادشاہ تھا، جو فرعون کے نام سے زیادہ مشہور ہے، اس کا نام اصل میں تھا ولید بن مصعب بن ریان. ولید بن مصعب بن ریان. اب موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا اس جگہ پر. موسیٰ علیہ السلام کا جو یہاں پر قصہ ہے وہ 3 حصوں پر مشتمل ہے. پہلا حصہ تو وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم سے بچپن میں کیسے آزادی دلائی، وہ ایک تفصیلی قصہ جو اللہ تعالیٰ نے سورہ قصص میں ذکر فرمایا. دوسرا حصہ موسیٰ علیہ السلام کا نکاح کیسے ہوا اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبوت سے کیسے سرفراز فرمایا، یہ دوسرا حصہ ہے جو سورہ طٰہٰ میں ذکر ہے.
یہاں پر جو حصہ ہے وہ یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو نبوت مل گئی تو اس نبوت کے مل جانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ اس نبوت کو لے کر فرعون کے دربار میں جائیں اور وہاں پر جا کر 3 نکاتی ایجنڈے پہ آپ نے گفتگو کرنی ہے. آپ نے 3 موضوعات پر اس سے گفتگو کرنی ہے. آپ کو جو نبی بنا کر دنیا میں بھیجا گیا ہے وہ ان 3 بنیادوں کے اوپر بھیجا گیا ہے. سب سے پہلی بات توحید کی بات کرنی ہے. یہ جو اس زمانے کا فرعون ہے ولید بن مصعب بن ریان، یہ اللہ کو نہ صرف یہ کہ نہیں مانتا تھا بلکہ اپنے آپ کو رب کہا کرتا تھا، بلکہ سب سے بڑا پروردگار کہا کرتا تھا. انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا پروردگار ہوں. اور پھر اس نے یہ کیا تھا کہ اپنے نیچے کچھ چھوٹے چھوٹے سے کچھ بت بنا لیے تھے اور یہ کہا کرتا تھا کہ میں تمہارا حقیقی پروردگار ہوں، جب میں نہ ہوں تو اس صورت میں یہ بت ہیں، ان کی عبادت کر لیا کرو، یہ میرے نائب ہوں گے، لہٰذا یہ چھوٹے رب ہیں اور میں تمہارا بڑا پروردگار ہوں، بڑا رب ہوں. یہ اس نے اپنا ایک پروگرام بنایا ہوا تھا اور اسی کے مطابق وہ اپنی قوم کو گمراہ بھی کر رہا تھا اور بنی اسرائیل پر طرح طرح کے ظلم بھی ڈھا رہا تھا. یہ 2 مختلف قسم کے کام تھے. تو موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا کہ پہلا کام آپ کا یہ ہے کہ فرعون اور اس کی قوم کو، بنی اسرائیل کو دعوت دیں، ایمان کی، توحید کی دعوت دیں، اور توحید کے ساتھ ساتھ ان کو رسالت کی دعوت دیں کہ میں اللہ کی جانب سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. 2 کام. اور تیسرا کام کہ آپ کا آنے کا مقصد اس قوم کو، بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے آزاد کروانا ہے. یہاں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کوئی قوم اگر کسی جگہ پر غلامی کی زندگی گزار رہی ہو، اللہ کو یہ اتنی ناپسندیدہ بات ہے کہ اللہ نے اس کام کے لیے ایک نبی کو خصوصی طور پہ بھیجا، اور وہ عام نبی نہیں، اولو العزم انبیاء میں سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام. تو اگر کسی جگہ پر کوئی قوم غلامی کے اندر مبتلا ہو، اس کو اس غلامی سے نکالنے کا کام کرنا یہ حقیقتاً نبی انبیاء کی سنت ہے، انبیاء کا منہج ہے، انبیاء کا آبجیکٹو ہے. جو انبیاء نے اپنے زمانے میں کیا اور بعد کے زمانے میں آنے والے علماء اور امت کے مشائخ اور امت کے افراد کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر کسی جگہ پر کوئی قوم ظلم و ستم کا شکار ہو تو ان کے ظلم و ستم سے آزادی دلانے میں اپنا کردار ادا کرنا یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے. لہٰذا موسیٰ علیہ السلام اسی ایجنڈے کو ساتھ لے کر فرعون کے دربار میں گئے اور فرعون کو جا کر ایک بات تو یہ کہی کہ تو اللہ پر ایمان لے آ، دوسری بات مجھے اللہ کا رسول مان لے، اور تیسری بات کہ اس فلسطین، اس مصر میں رہنے والی بنی اسرائیل کی قوم کو آزاد کر دے ظلم سے. میں ان کو یہاں سے لے کر ان کی جو اصل جگہ تھی جہاں سے یہ پیدائش ہوئی تھی سیدنا یعقوب علیہ السلام کی، فلسطین کی سرزمین، میں وہاں پر ان کو لے کے جاؤں گا. اس لیے کہ اللہ کی سنت ہے یہ جو فلسطین کا علاقہ ہے، فلسطین کی سرزمین ہے، اس کا والی اور وارث وہ ہوگا جو اللہ پر ایمان رکھتا ہوگا. اس زمانے میں بنی اسرائیل اللہ پر ایمان رکھتے تھے، اللہ نے ان کے حوالے کر دی. بعد کے زمانے میں چونکہ انہوں نے اللہ کو جھٹلایا تو اللہ نے وہ زمین ان سے لے کر مسلمانوں کے ہاتھ میں دے دی. آج مسلمانوں کا حق ہے وہاں. لہٰذا اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ بات موسیٰ علیہ السلام کو فرمائی اور موسیٰ علیہ السلام انہی 3 نکاتی ایجنڈے کو لے کر فرعون کے دربار میں پہنچے ہیں اور فرعون کو دعوت دی. یہ واقعہ اللہ رب العزت نے یہاں پر ذکر فرمایا. ارشاد فرمایا ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ بآیاتنا، پھر اس کے بعد ہم نے ان کی جانب موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا. وہ اللہ کی نشانیاں آگے ذکر ہو رہی ہیں. ہم نے اپنی نشانیوں کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. کہاں پر؟ الی فرعون وملئہ، فرعون کے پاس اور اس کے دربار میں موجود سرداروں کے پاس. فرعون اور جو اس کے درباری جو مختلف سردار تھے ان کے پاس ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. فظلموا بها، انہوں نے ظلم کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کی ناقدری کی، موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے پیغام کی ناقدری کی. تو فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، پھر دیکھ لو کہ فساد مچانے والوں کا انجام دنیا میں کیا ہوا.
ایسا انجام اللہ نے کیا کہ ایک تو اس کو غرق کر کے رکھ دیا، سمندر میں ڈبو دیا، دوسرا یہ کہ اس کی لاش کو سارے عالم کے لیے عبرت کا نمونہ بنا دیا، اور تیسری بات یہ کہ اس کے نام کو، اس ٹائٹل کو اللہ نے اتنا ناپسندیدہ کر دیا کہ مومن تو مومن، آج کوئی کافر بھی اپنے بچے کا نام فرعون رکھنے کو تیار نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ نے اس کو دنیا اور آخرت کے اندر رسوائی عطا فرمائی۔ وقال موسیٰ، چنانچہ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا فرعون، اے فرعون، انی رسول من رب العالمین، بے شک میں دونوں جہانوں کے پروردگار کی جانب سے بھیجا گیا رسول ہوں۔ پیغام توحید کا بھی دے دیا کہ دونوں جہانوں کا پروردگار اللہ ہے، اور اس اللہ کی جانب سے، میں پروردگار کی جانب سے پیغامبر اور رسول بنا کر دنیا میں بھیجا گیا ہوں۔ حقیق علی، مجھ پر یہ بات لازم ہے کہ اللہ اقول علی اللہ الا الحق، کہ میں اللہ کے معاملے میں، اللہ رب العزت کے حکموں کے بارے میں سچ سچ بات کروں۔ میں کوئی بات اپنی جانب سے نہیں کر سکتا، کوئی اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کر سکتا، جو بات تو میں بتا رہا ہوں وہ سچ سچ ٹھیک ٹھیک بات اللہ کی جانب سے آئی ہے۔ قد جئتکم ببینۃ من ربکم، تحقیق تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی جانب سے واضح نشانیاں آ چکی ہیں۔ فارسل معی بنی اسرائیل، لہٰذا بنی اسرائیل کو میرے ساتھ چھوڑ دو، بھیج دو میرے ساتھ، یعنی بنی اسرائیل کو اپنے ظلم سے نجات دے دو، بنی اسرائیل کو آزاد کر دو اس غلامی سے۔ قال، فرعون نے کہا، ان کنت جئت بآیۃ فأت بها ان کنت من الصادقین، اگر تو واقعی سچا آدمی ہے، اگر تو واقعی اللہ کا رسول ہے، تو جس نشانی کے ساتھ تم آئے ہو اس نشانی کو ذرا ہمیں بھی دکھا دو۔ وہ کون سی نشانی ہے تمہارے پاس جس سے ہم سمجھ لیں کہ تم اللہ کی جانب سے رسول بنا کے بھیجے گئے ہو؟ جب اس نے نشانی مانگی تو موسیٰ علیہ السلام نے دو نشانیاں اس کے دربار میں پیش کی۔ پہلی نشانی فَأَلْقَى عَصَاهُ، موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک عصا ہوا کرتا تھا، ایک لاٹھی ہوا کرتی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس لاٹھی کو ڈال دیا زمین پر، فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، وہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک بہت بڑا سا سانپ اور اژدہا بن گیا، بڑا صاف نظر آنے والا اژدہا بن گیا۔ ثعبان، اژدہا بن گیا، مبین، ایسا اژدہا جو واضح آنکھ سے ہر کسی شخص کو نظر آ رہا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ جو آنکھ سے نظر نہ آ رہا ہو، کوئی چھوٹا سا سانپ ہے غور سے دیکھنا پڑے گا، نہیں، جتنے لوگ دربار میں تھے ان سب کو وہ سانپ نظر آ رہا تھا۔ وَنَزَعَ يَدَهُ، دوسرا کام، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو نکالا، فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، تو وہ دیکھنے والوں کے لیے ایک سفید چمکتا ہوا ہاتھ تھا۔ یہ دو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے۔ پہلا معجزہ، عصا کو پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا۔ دوسرا معجزہ کہ انہوں نے اپنے ہاتھ کو اپنے بغل میں ڈال کر جب نکالا تو وہ ہاتھ سفید چمک رہا تھا، روشنی کی طرح، جیسا کہ کوئی گلوب ہے، کوئی چمکتا ہوا کوئی ستارہ ہے، کوئی لیمپ ہے، اس طرح سے اس کی روشنی پورے دربار میں پھوٹنے لگی۔ جب یہ بات ہوئی تو قال الملأ من قوم فرعون، فرعون کی قوم کے جو سردار، جو درباری وہاں موجود تھے، انہوں نے یہ بات کہی، ان ھذا لساحر علیم، یہ تو ایک جاننے والا جادوگر ہے، ایک ایسا جادوگر ہے جو بہت اچھا جادو جانتا ہے۔ یرید ان یخرجکم من ارضکم، اب جو باقی لوگ درباریوں کے علاوہ جو عام رعایا دربار میں بیٹھی تھی ان کو سمجھانے لگ گئے، یرید ان یخرجکم من ارضکم، یہ اصل میں یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہاری زمین سے نکال دے اور یہاں پہ حکومت کرنے لگ جائے۔ فماذا تأمرون، تمہاری کیا رائے ہے اس کے بارے میں، کیا کہتے ہو اس کے بارے میں؟ اب یہ جو عام بندے تھے یہ تو سمجھدار لوگ تھے، انہوں نے ان باتوں پر نہیں آئے بلکہ فوراً کہنے لگے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جادوگر ہے تو اس جادوگر کا اپنے جادوگروں سے مقابلہ کراؤ، تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ اگر باطل پر ہے، غلط بات کر رہا ہے تو یہ ہار جائے گا، اور جب ہار جائے گا تو واضح کھل جائے گا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ جب یہ بات کہی، قالو، وہ عوام کہنے لگی، ارجہ، اس کو مہلت دو، وَأَخَاهُ، اور اس کے بھائی ہارون کو بھی مہلت دے دو۔ یہ دو بھائی ایک ساتھ گئے تھے
تو ان دونوں کو مہلت دے دو. وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، اور مدائن میں، مدین کے شہر میں، یہ جو ادھر تمہاری حکومت ہے اس سارے علاقے کے اندر منادی بھیج دو، یہاں پر آوازیں لگانا شروع کر دو. وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، یہاں سے لوگوں کو جمع کرنا شروع کر دو. کون سے لوگ؟ یَأْتُوکَ بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ، یہاں پہ منادی آواز لگانے والوں کو بھیج دو. یَأْتُوکَ، وہ تمہارے پاس لے کے آئیں گے، بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ، ہر جاننے والے جادوگر کو. یعنی یہ جائیں اور جا کر آوازیں لگانا شروع کر دیں کہ بھئی کوئی ہے جو جادوگری میں مقابلہ کر سکے. بادشاہ کے دربار میں جادو کا ایک مقابلہ ہے. اب یہ آوازیں لگنا شروع ہو گئی شہروں میں. اب ہر شہر کے اندر امام راضی رحمہ اللہ یہاں پہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جو معجزہ عطا فرمایا، یہ معجزہ لاٹھی کو عصا بن جانے کا اور ہاتھ کا چمک جانے کا، یہ دو جو معجزات عطا فرمائے، یہ اللہ رب العزت نے اس قوم کے مزاج کے اعتبار سے معجزات عطا فرمائے تھے. ہر قوم میں یہی معاملہ ہے. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ دو معجزات اس وجہ سے عطا فرمائے کہ اس زمانے میں جادوگروں کا طوطی بولا کرتا تھا، ہر بندہ جادوگروں سے متاثر ہوا کرتا تھا، لہٰذا موسیٰ علیہ السلام کو اسی کے موافق معجزات عطا فرمائے. نبی علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو اس زمانے میں فصاحت اور بلاغت، شعراء کا طوطی بولا کرتا تھا، لہٰذا قرآن کریم جیسی فصیح و بلیغ کتاب آ گئی کہ اس جیسی کتاب لے آؤ. تو ہر زمانے میں جو جس قسم کا بھی معجزہ نبی کو بھیجا گیا معجزے کے ساتھ، تو وہ نبی وہی معجزہ لے کے آیا ہے جو معجزہ اس قوم کے مزاج کے مطابق تھا. لہٰذا چونکہ اس زمانے میں جادوگری کا طوطی بولا کرتا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ عطا فرمایا. قوم نے ڈیمانڈ کر دی کہ بھئی ہم اس کو ایسے ہی نہیں کہہ سکتے کہ یہ جادوگر ہے، یہ غلط آدمی ہے، بلکہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے مقابلے میں جادوگروں کو بلوا لیں. فرعون بھی بڑا کانفیڈنس میں تھا کہ بھائی یہ ایک شخص ہے، اس کے مقابلے میں کئی سارے جادوگروں کو جمع کر دوں گا. وہ اتنے جادوگر جب یہاں پہ آ کے جمع ہو جائیں گے تو ایک موسیٰ کی کیا چلے گی بلا. مگر یہ بات ایمان والا جانتا ہے ہمیشہ کہ ایمان والے کا مقابلہ کبھی بھی تعداد کی بنیاد پہ نہیں ہوتا، اسلحے کی بنیاد پہ نہیں ہوتا، آلات کی بنیاد پر، اسباب کی بنیاد پہ نہیں ہوتا. ایمان والا مسبب الاسباب پر یقین کر کے لڑتا ہے. لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے بھی آفر ایکسپٹ کر لی کہ لے آؤ جس کو لے کے آنا چاہتے ہو. چنانچہ فرعون نے جادوگروں کو اپنے دربار میں جمع کرنا شروع کر دیا. امام راضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اور حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی اس کو لکھا ہے، کہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جمع ہونے والے جادوگروں کی تعداد 70,000 سے 82,000 تھی. آپ غور کریں، ایک طرف ایک بندہ ہے اور دوسری طرف 70 سے 82,000 جادوگر ہیں جو اس کے مقابلے میں آئے ہیں. اور ہر جادوگر اکیلا نہیں آیا، کسی کے ساتھ 2 بندے، کسی کے ساتھ 3 بندے، کسی کے ساتھ 10 بندے، کوئی 15 کے پروٹوکول میں، کوئی 100 کے پروٹوکول میں آ رہا ہے. اور یہ تو وہ لوگ ہیں جو مقابلہ کرنے کے لیے آئے ہیں. جو تماشائی تھے، گراؤنڈ میں میچ دیکھنے کے لیے جو لوگ موجود تھے، ان کی تعداد اس کے علاوہ ہے. اب غور کریں کہ اتنی بڑی تعداد ایک طرف ہے اور اس کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام، ایک ان کا ساتھی آسمانوں پر پروردگار، اور نیچے ان کا ایک ساتھی حضرت ہارون علیہ السلام، اور تیسرا کوئی ان کے ساتھ نہیں. اس موقع کے اوپر جب اتنا پریشر بلڈ تھا تو اس وقت پر جب جادوگر وہاں پر آ گئے، اب اللہ رب العزت فرماتے ہیں، قالو، یہ ان لوگوں نے کہا، درباریوں نے کہا، ارجہ، موسیٰ علیہ السلام کو مہلت دو، وَأَخَاهُ، اور اس کے بھائی کو بھی، وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، اور شہروں میں منادی آواز لگانے والوں کو بھیج دو، یَأْتُوکَ بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ، جو ہر جادو جاننے والے آدمی کو، جادوگر کو لے آئیں اپنے ساتھ. وَجَاءَ السَّحَرَةُ، جادوگر جمع ہونا شروع ہو گئے اور آئے جادوگر. وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ، اور جادوگر فرعون کے دربار میں آئے. قالوا، اور وہ آ کے انہوں نے سوال کیا، چونکہ جادوگر کسی دینی ذہن سے تو نہیں آئے تھے، وہ تو صرف اس ذہن سے آئے تھے کہ ہم نے اس فرعون کے مقابلے میں کھڑے ہونے والے شخص کو شکست دینی ہے. وہ ان کا مقصد تو کوئی دین تو نہیں تھا. تو فوراً سوال کرنے لگے، ان لنا لاجرا ان کننا نحن الغالبین، اگر ہم غالب آ گئے، اگر ہم یہ مقابلہ جیت گئے تو کیا ہمیں کوئی انعام ملے گا؟
کوئی اجرت ملے گی ہمیں اس بات پر؟ ہم اتنا لمبا سفر کر کے یہاں پہ آئے ہیں۔ فرعون نے آگے سے کہا قال نعم، ہاں تمہیں اجرت بھی ملے گی، اور صرف اجرت نہیں ملے گی، وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، تمہیں اجرت بھی ملے گی اور ساتھ میں انعام کے طور پہ ہم تمہیں اپنے مقرب بندوں میں شامل کر دیں گے، تمہیں اپنے دربار میں ایک اسٹیٹس عطا کر دیں گے، وزارت دے دیں گے تمہیں۔ جیسے آج کے زمانے کے لوگ بھی کہتے ہیں کہ بھائی اچھا اگر آپ ہمارا یہ کام کر دو گے تو ہاں ایک وزارت آپ کو بھی مل جائے گی، ایک وزارت ہم آپ کو بھی بانٹ دیں گے، ایک وزارت آپ کو بھی بانٹ دیں گے۔ فرعون نے بھی یہی بات کی کہ ہاں ہم تمہیں اپنا قرب عطا کر دیں گے، اپنا ساتھی بنا لیں گے، اپنے دربار میں جگہ مل جائے گی، تم بھی ہمارے وزراء میں شامل ہو جاؤ گے۔ قالوا، اب یہ جادوگر جب مطمئن ہو گئے تو اب موسیٰ علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے، چونکہ یہ جانتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو کام فرعون کے دربار میں کیا تھا وہ یہ کہ ایک لاٹھی کو ڈالا تھا اور وہ لاٹھی اور عصا سانپ اور اژدہا بن گیا تھا۔ لہٰذا کہنے لگے یا موسیٰ، اے موسیٰ، اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، کیا تم پہلے اپنی لاٹھی کو ڈالو گے یا ہم پہلے اپنا تماشا تمہیں دکھائیں؟ قال القوا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پہلے تم اپنا تماشا دکھا لو جو تم دکھانا چاہتے ہو۔ فلما القوا، انہوں نے کیا کیا، جتنے جادوگر تھے ان کے ہاتھوں میں ایک ایک لاٹھی تھی اور ایک ایک رسی تھی، انہوں نے اس رسی کو بھی پھینک دیا زمین پر اور اس لاٹھی کو بھی پھینک دیا، وہ رسی بھی سانپ بن گئی، وہ لاٹھیاں بھی سانپ بن گئی۔ اب جب سانپ بن کے دوڑ رہے ہیں، اندازہ لگائیں اگر 70,000 جادوگر ہیں، ہر کسی نے 2 سانپ چھوڑے ہیں تو 1,40,000 سانپ ہیں جو ایک میدان کے اندر دوڑ رہے ہیں۔ اگر کسی جگہ پہ کوئی چھوٹا سا سانپ نکل جائے تو وہاں پر موجود لوگوں کے درمیان کھلبلی مچ جاتی ہے۔ یہ کتنے خوف کا عالم ہوگا کہ جہاں کوئی مورل سپورٹ بھی موجود نہیں ہے، سارے تماشائی، ساری کی ساری آڈینس، سارے کے سارے افراد فرعون کی جانب کے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اتنا بڑا مار کا سر انجام دینا ہے۔ چنانچہ یہ 1,40,000 کے قریب کے جو سانپ تھے یہ زمین پر دوڑنے لگ گئے۔ قال القوا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم اپنا تماشا دکھا دو، ڈال دو۔ فلما القوا، جب انہوں نے اپنی لاٹھیاں اور اپنی جو رسیاں تھیں ان کو ڈالا، سحروا اعین الناس، لوگوں کی آنکھوں پر جادو طاری ہو گیا، واسترہبوہم، اور وہ خوف زدہ ہو گئے، وجاءوا بسحر عظیم، اور ایک بہت بڑا جادو ان کے سامنے آ گیا۔ قرآن خود اس بات کو تسلیم کر رہا ہے کہ واقعی وہ بہت بڑا جادو تھا، لیکن اس جادو کے مقابلے میں مدد پروردگار عالم کی تھی۔ لہٰذا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی جانب وحی کی، ان القِ عصاک، کہ آپ اپنی لاٹھی کو زمین پہ مارے، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ۔ اب تو عجیب تماشا ہو گیا، یہ جو موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی زمین پہ ماری، پہلا کام تو یہ ہوا کہ یہ لاٹھی ایک اژدہا بن گئی، ایک سانپ بن گئی، اور دوسری بات یہ ہوئی کہ تلقف ما یأفکون، جتنے یہ سانپ انہوں نے گڑے تھے اس نے ان سارے سانپوں کو کھانا شروع کر دیا۔ چند منٹ گزرے تھے کہ وہ میدان صاف ہو گیا۔ اچھا اتنے سانپ، 1,40,000 سانپ تم نے کھا لیے تو کوئی پیٹ نکل جانا چاہیے تھا، لیکن وہ لاٹھی موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر دوبارہ لگی ہے تو وہ لاٹھی اسی سائز کی دوبارہ سے ہو گئی۔ اب جب جادوگروں نے دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہو سکتا، جادو وہ تھا جو ہم نے دکھایا، آنکھوں کا دھوکہ ہو سکتا ہے لیکن آنکھوں سے اس چیز کو غائب کر دیا جائے کہ اس کا وجود ہی نہ ہو، نہیں، یہ جادو ہرگز نہیں ہو سکتا۔ فلما القوا، جب انہوں نے وہ ڈالا، سحروا اعین الناس، تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو چھا گیا، واسترہبوہم، اور وہ خوف زدہ ہو گئے، وجاءوا بسحر عظیم، اور ایک بہت بڑا جادو وہاں پر آ گیا۔ واوحینا الی موسیٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی جانب وحی کی، ان الق عصاک، کہ اے موسیٰ اپنی لاٹھی کو ڈالیے، فاذا ہی تلقف ما یأفکون، وہ دیکھتے ہی دیکھتے اچانک سے اس نے ان تمام کی تمام گڑی ہوئی چیزوں کو کھانا شروع کر دیا۔ فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فوقع الحق، پس حق ثابت ہو گیا، وبطل ما كانوا يعملون، اور جو کام وہ کر رہے تھے وہ سب کے سب بے بنیاد اور باطل ثابت ہو گئے۔ فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرین، پس اس وقت پر غالب کر دیے گئے، وانقلبوا صاغرین، اور وہ سارے کے سارے جادوگر، وہ جتنے جادوگر تھے ان
سب کو مغلوب بنا دیا گیا. موسیٰ علیہ السلام ان سب کے اوپر غالب آ گئے. پیغام مل گیا کہ بچانے والی ذات مارنے والی ذات سے زیادہ قوی ہے. شکست دینے والی ذات کے مقابلے میں فتح دینے والی ذات ہمیشہ غالب رہے گی. فغلبوا ہنالک، اس وقت پر ان جادوگروں پہ غلبہ پا لیا گیا. وانقلبوا صاغرین، اور وہ تو سجدوں میں گر پڑے، نیچے گر پڑے. وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، اور وہ جو جادوگر تھے وہ سجدوں میں گر گئے. قالوا، کہنے لگے، آمنا برب العالمین، ہم دونوں جہانوں کے پروردگار پر ایمان لاتے ہیں. رب موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ اور ہارون کا پروردگار ہے. اس لیے کہ یہ جادو نہیں ہو سکتا کہ جس نے ہمارے سارے کے سارے رسیوں کو، لاٹھیوں کو 1 منٹ میں ہڑپ کر دیا، یہ ہرگز جادو نہیں ہو سکتا. اب جب یہ بات ہوئی تو فرعون گھبرا گیا کہ اس کے دربار میں جن لوگوں کو لایا گیا تھا، اور اصول تو یہ ہے کہ فرعون نے اپنی جانب سے ان جادوگروں کو وکیل بنایا تھا. وکیل کی شکست حقیقتاً موکل کی شکست ہوتی ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جیسے وکیل نے اپنی شکست تسلیم کر لی تو موکل فرعون بھی اپنی شکست تسلیم کر لیتا. لیکن ڈھیٹ آدمی تھا، ڈٹائی اختیار کی، فوراً کہنے لگا، قال فرعون، فرعون کہنے لگا، آمنتم به قبل ان آذن لکم، مجھ سے پوچھے بغیر تم ایمان لے آئے، کم از کم مجھ سے پوچھ ہی لیتے. ان ھذا لمکر مکرتم، فوراً چال بدلی، کہنے لگا نہیں، تم اس سازش میں ان کے ساتھ ملوث ہو، تم اور موسیٰ ایک ساتھ ملوث ہو اس سازش کے اندر، یہ تمہاری سازش ہے جو تم یہاں پہ کر رہے ہو. ان ھذا لمکر مکرتم، یہ تمہاری سازش ہے جو تم چال چل رہے ہو. فی المدینتی، اس شہر کے اندر، لتخرجوا منہا اہلہا، تاکہ یہاں پہ رہنے والوں کو باہر نکال دو. تمہارا آبجیکٹو یہ ہے، تم یہاں پہ حکومت کرنا چاہتے ہو، اس حکومت کرنے کی خاطر تم ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہو. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کو نہیں بلایا تھا، جادوگروں کو تو فرعون نے بلایا تھا. جادوگروں کا سلیکشن تو خود فرعون نے کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے تو نہیں کیا. فسوف تعلمون، اب آگے سے دھمکی دینے لگ گیا، تم ان قریب جان لو گے. لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں کو خلاف سے، اپوزٹ سائڈ سے کاٹ دوں گا. یعنی دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹ دوں گا، یا بایاں ہاتھ اور دایاں پاؤں کاٹ دوں گا. نہ چلنے کے قابل رہو گے، نہ کسی کام کے کرنے کے قابل رہو گے. لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں کو خلاف سے، اپوزٹ سائڈ سے کاٹ دوں گا. ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، پھر اس کے بعد تم سب کو سولیوں پہ لٹکا دوں گا. موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے جادوگروں کو فرعون نے دھمکی دینا شروع کر دی. اور یہ اہل باطل کا آج کا نہیں، پرانا طرز عمل ہے کہ جب کبھی دلیل سے شکست کھا جاتے ہیں تو دلیل سے شکست کھا جانے کے بعد گالی اور گولی پہ اتر آتے ہیں. یہ پرانا طریقہ ہے، آج بھی یہی معاملہ ہے. لہٰذا فرعون کے دربار کے اندر بھی جب معاملہ پیش آیا تو فرعون نے وہی کام کیا کہ دھمکیاں دینا شروع کر دی اور اس کے بعد ظلم و ستم بھی شروع کر دیا. مفسرین نے لکھا کہ اس کے بعد اس نے جو 70 بڑے بڑے جادوگر تھے ان میں سے ان کے ہاتھ اور پاؤں کو اسی طریقے سے کاٹ دیا. اب جب 70 کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے اور کسی کے اوپر کوئی ٹس مس نہیں ہوئی، ان میں سے کوئی بھی ٹس مس نہیں ہوا، کسی پر کوئی جو نہیں رینگی، وہ سب کہنے لگے جو کرنا چاہتے ہو کر دو، لیکن ہم موسیٰ علیہ السلام کے پروردگار پر ایمان لا چکے ہیں، اس ایمان کی نعمت کو کھو نہیں سکتے. اس لیے کہ ایمان کی آگ جب دل کے اندر لگ جاتی ہے تو اس کے بعد موت کو گلے لگا لینا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا. لہٰذا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو یہ جادوگر تھے ایمان لانے والے، انہوں نے یہی بات کی. قالوا، کہنے لگے، انا الی ربنا منقلبون، ہم تو اپنے پروردگار کی طرف لوٹنے والے ہیں. اگر تم ہمیں مار دو گے، ہمیں سولی لٹکا دو گے، ہمیں قتل کر دو گے تو ہوگا کیا؟ ہم اپنے پروردگار کی طرف پہنچ جائیں گے. اور اس سے بہتر جگہ کون سی ہو سکتی ہے بھلا کہ ہم پروردگار کے ہاں پہنچ جائیں. انا الی ربنا منقلبون، ہم تو اپنے پروردگار کی طرف پہنچ جائیں گے، پہنچنے والے ہیں. وما تنقم منا، اور تم ہم سے جو انتقام لے رہے ہو، اس انتقام کی صرف اور صرف وجہ یہ ہے کہ الا ان آمنا بآیات ربنا، کہ ہم اپنے پروردگار کی آیتوں پر، اس کی نشانیوں پر ایمان لے آئے. لما جاءتنا، جب وہ نشانیاں ہمارے پاس پہنچ گئیں، جب ہمارے پروردگار کی جانب سے اس کی نشانی پہنچ گئی تو ہم اس پر ایمان لے آئے. تو کیا ہمیں قتل کرنے کے پیچھے قصور ہمارا اتنا ہی ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے؟
صرف اس قصور کی خاطر تم ہمارے ساتھ یہ کام کر رہے ہو، تو یاد رکھو تم جو کر سکتے ہو کر گزرو، ہمارے ساتھ ہمارے پاس تو کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم اللہ سے دعا کر سکتے ہیں۔ لہٰذا ربنا افرغ علینا صبرا، اے ہمارے پروردگار صبر کو ہمارے اوپر انڈیل دیجئے۔ افرغ علینا صبرا، ہمیں بہت صبر کی ضرورت ہے فرعون کے مقابلے میں، یہ نہیں کہا صبر عطا کر دیجئے، افرغ علینا صبرا، اللہ صبر کو ہمارے اوپر انڈیل دیجئے، وتوفنا مسلمین، اور ساتھ میں ایمان کی حقیقت بھی بتلا دی کہ اے اللہ صبر کو ہمارے اوپر انڈیل دیجئے اور ہمیں اس حال میں موت عطا فرمائیے کہ ہم مسلمانوں میں سے ہوں، ایمان کے ساتھ موت عطا فرمائیے۔ ایسا نہ ہو کہ ساری قربانی کے بعد بھی موت کے وقت پر ایمان ہاتھوں سے نکل جائے۔ لہٰذا وتوفنا مسلمین، اللہ ہمیں مسلمانوں میں سے اٹھائیے، ہمیں اس حال میں موت عطا فرمائیے کہ ہم مسلمان ہوں۔ وقال الملأ من قوم فرعون، جب اس نے یہ 70 جادوگروں کے ساتھ یہ کام کیا اور اس کا نتیجہ کوئی نہیں نکلا تو فرعون بھی گھبرا گیا، فوراً کہنے لگا چلو چلو رات ہو گئی ہے، باقی سب کو کل قتل کریں گے، لے جا کے ان سب کو تہہ خانے میں بند کروا دیا۔ اب جب تہہ خانے میں بند کروا دیا تو اس کے بعد جو قوم کے سردار تھے، جو اس کے مشیر تھے فرعون کے، وہ فرعون کے پاس آئے اور فرعون کو آ کے مشورہ دینے لگے۔ وقال الملأ من قوم فرعون، فرعون کی قوم کے سرداروں نے یہ بات کہی، اتذر موسیٰ وقومہ، کہ آپ ان جادوگروں کو تو سزا دے رہے ہیں، کیا آپ موسیٰ اور اس کی قوم کو چھوڑ دیں گے؟ لیفسدوا فی الارض، تاکہ وہ زمین پہ فساد مچاتے پھریں، ویذرک وآلہتک، اور آپ کے پروردگار، ویذرک وآلہتک، آپ سے اور آپ کے جو پروردگار ہیں، یعنی جن کو آپ نے معبود بنا کر بھیجا ہے، ان سے دور کر دیں، لوگوں کو آپ سے بھی دور کر دیں، اور جو آپ نے اپنے نیچے چھوٹے چھوٹے خدا بنائے ہوئے ہیں ان سے بھی دور کر دیں۔ قالا، جب یہ بات کہی تو فرعون نے فوراً کہا سنقتل ابناءہم ونستحیی نساءہم، ہاں چلو ایک پلاننگ کرتے ہیں۔ وہ پلاننگ یہ ہے کہ ان پہ ظلم و ستم کی ایک نئی داستان کھول دو۔ اب وہ ظلم و ستم کی داستان کیا ہے؟ سنقتل ابناءہم ونستحیی نساءہم، ان کے پیدا ہونے والے بیٹوں کو قتل کر دو اور ان کی بیٹیوں کو چھوڑ دو۔ بیٹوں کو قتل کر دو اس وجہ سے کہ جب بچوں کو قتل کیا جانے لگے گا تو دل پسیجنا شروع ہوں گے اور خوف پیدا ہوگا، اور اس خوف کی وجہ سے یہ میرے اوپر ایمان لا کے رکھیں گے اور میرے علاوہ کسی اور جانب نہیں جائیں گے۔ اور بیٹیوں کو اس لیے چھوڑ دو کہ تاکہ وہ بڑی ہوں گی تو ہماری خدمت گزار بن سکیں، ورنہ تو ہماری خدمت کرنے کے لیے کوئی باقی نہیں رہے گا۔ یاد رکھیے گا جب موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی اس وقت پر بھی فرعون نے یہی اسٹریٹجی بنائی تھی کہ بچوں کو، لڑکوں کو قتل کر دو اور لڑکیوں کو چھوڑ دو۔ مگر اس کے بعد کئی سال کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نبوت کا اعلان کیا تو پھر یہ ظلم دوسری بار ہونا شروع ہوا ہے۔ سنقتل ابناءہم ونستحیی نساءہم، ان قریب میں ان کے بیٹوں کو قتل کر دوں گا اور ان کی عورتوں کو چھوڑ دوں گا۔ جب یہ بات کہی تو اس کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر عمل بھی شروع ہو گیا۔ مفسرین نے لکھا کہ فرعون نے یہ دوسرا جو سیشن تھا اس کے اندر 12,000 معصوم بچوں کو قتل کیا اور اس کے ساتھ ساتھ 90,000 کے قریب حاملہ عورتوں کے حمل کو ضائع کر دیا، اس بات پر کہ پتہ نہیں وہ جب پیدا ہو اس وقت پہ ہم آ کے دیکھیں کہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، کون اتنا وقت گزارے گا، لہٰذا آج ہی اس کا حمل ضائع کر دو۔ تو 12,000 بچوں کو قتل کیا اور 90,000 حاملہ عورتوں کا حمل ضائع کر دیا۔ ظلم کی انتہا تھی۔ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، اور ہم ان کے اوپر قہر طاری کرنے والے ہیں، ظلم طاری کرنے والے ہیں۔ اب جب یہ بات موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم یعنی بنی اسرائیل کے کان میں پہنچی تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ یہ کیا معاملہ ہے، یہ تو ایک نیا ظلم کی داستان ہمارے اوپر شروع ہو گئی۔ قال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا لقومہ، اپنی قوم سے، استعینوا باللہ واصبروا، اللہ سے مدد طلب کرو اور صبر اختیار کرو۔ ان الارض للہ، بے شک زمین ساری کی ساری اللہ کی ہے، یورثھا من یشاء من عبادی، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس زمین کا وارث بنا دیتا ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، اور متقیوں کے لیے، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے، گناہوں سے بچنے والوں کے لیے اللہ کی جانب سے بہترین انجام ہے۔ لہٰذا اگر آج اللہ نے فرعون کو یہ زمین عطا فرمائی ہے تو پرماننٹ نہیں ہے،
اللہ کا وعدہ ہے کہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اللہ کا لشکر ہی دنیا کے اندر کامیاب ہوگا، لہذا اللہ نے بالآخر فتح ہمیں ہی عطا فرمانی ہے، مگر ابھی کرنے کا کام کیا ہے؟ استعینوا باللہ، اللہ سے مدد مانگو، واصبروا، اور صبر کے ساتھ زندگی گزارو۔ یاد رکھو اگر تم گناہوں سے بچنے والی زندگی گزارو گے اور یہ دو کام کرو گے تو اللہ اس زمین پہ جہاں تمہارے اوپر طرح طرح کا ظلم ہو رہا ہے، اللہ اسی زمین پہ تمہیں حاکم بنا دیں گے۔ قالو، جب یہ بات کہی تو اس قوم کے افراد نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، یہ ایک فطری شکوہ تھا، کہنے لگے کہ اے موسیٰ آپ کے آنے سے پہلے بھی یہ ظلم ہمارے اوپر ہو چکا ہے، اب آپ کے آ جانے کے بعد بھی یہی ظلم ہمارے اوپر ہو رہا ہے، تو آپ کے آنے کا فائدہ کیا ہوا بھلا؟ آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم اسی ظلم کے اندر مبتلا تھے کہ ہمارے بیٹوں کو قتل کر دیا جاتا تھا، بیٹیوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا، اور جب آپ دنیا میں تشریف لے آئے، نبوت کا اعلان کر دیا، تو آج بھی ہمارے ساتھ یہی معاملہ پیش آ رہا ہے، تو فرق کیا ہوا پھر؟ آپ کے آنے کا فائدہ کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا عسى ربکم ان یہلک عدوکم، ان قریب تمہارا پروردگار تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا، ویستخلفکم فی الارض، اور تمہیں زمین پر اپنا نائب بنا دے گا، فینظر کیف تعملون، پس تم دیکھو کہ تم کیسے اعمال دنیا کے اندر کر رہے ہو۔ آپ غور کریں، وہ وقت ہے، وہ زمانہ ہے کہ بنی اسرائیل اس حد تک ظلم کے اندر مبتلا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو قتل کروانے پر کوئی احتجاج نہیں کر سکتے، ان کے بچے ان کے سامنے ذبح ہو رہے ہیں، ان کی بیویاں جو حاملہ ہیں ان کے حمل وہاں پہ ضائع ہو رہے ہیں، اور کسی میں مجال نہیں کہ چوں کر سکے۔ اس موقع پر جب اتنے زیادہ ظلم کے اندر بنی اسرائیل ہے، اتنی بڑی طاقت کے مقابلے کے اندر ہے، موسیٰ علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تمہیں اقتدار بخش دے گا، فرعون کو شکست ہو جائے گی، تم غالب آ جاؤ گے۔ اس وقت پر اگر کوئی عقل پرست آدمی دیکھے تو وہ عقل کی بنیاد پہ تو یہی کہے گا کہ بھلا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہاں پر یہ قوم کہ جو اتنی زیادہ پس رہی ہے، اتنے زیادہ ظلم کے اندر ہے، جو اپنے پورے دن کی محنت کے اوپر، اپنے پورے دن کی مزدوری پر ایک اجرت بھی طلب نہیں کر سکتی، وہ قوم اور وہ افراد کیسے کسی قوم کے اوپر غالب بلا آ سکتے ہیں جن کا تو اتنے زیادہ کمزوری پائی جاتی ہے؟ لیکن اللہ نے وہ دن دکھلایا کہ ایک وقت وہ بھی آیا کہ اللہ نے فرعون کو شکست عطا فرمائی، فرعون کو سمندر میں ڈبو دیا، اور بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت نے پوری دنیا کے اندر انی فضلتکم علی العالمین، دونوں جہانوں کے اوپر فضیلت عطا فرمائی۔ تو یہ بات اس واقعے سے ملتی ہے، یہ سبق ملتا ہے اس واقعے سے، قصہ بھی آگے چل رہا ہے لیکن سبق یہاں پہ یہی ملتا ہے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ کا وعدہ پکا ہے، اور اللہ کا وعدہ سچا اور ٹھوس ہے، اللہ کے وعدے سے خلاف ورزی نہیں ہوتی۔ یہ ایسے ہی ہے، آج ہمارے حالات میں یہ واقعہ ہمیں بہت اچھی عکاسی کر رہا ہے۔ ہم اگر دیکھیں تو آج فلسطین کے اندر ہمارے مظلوم مسلمان بھائی انہی افراد کے، وہی بنی اسرائیل، وہی یہودی جو کل اسی طرح کے ظلم کا شکار تھے، آج وہی ظالم بنے ہیں، اور انہی کے ظلم کا شکار ہمارے مظلوم مسلمان بھائی ہیں۔ اور جب وہ پریشان ہو کے پوچھتے ہیں کہ اب کیا ہوگا، تو موسیٰ علیہ السلام کا یہ جملہ یاد رکھنا چاہیے کہ استعینوا باللہ واصبروا، میرے اور آپ کے کرنے کا کام بھی یہی ہے کہ اللہ سے مدد مانگیں، صبر اختیار کریں، تقوی اختیار کریں، گناہوں سے بچنے والی زندگی گزاریں۔ اگر گناہوں سے بچنے والی زندگی ہوگی، تقوی اختیار کریں گے، اللہ سے مدد مانگیں گے، اور اللہ سے مدد مانگنے کے ساتھ ساتھ صبر اختیار کرتے ہوئے اللہ کے وعدوں پہ بھروسہ کریں گے، تو اللہ رب العزت اپنی مدد کو شامل حال فرماتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام چھوٹے سے ہیں، گھر پہ پیدائش ہوئی ہے، اور ماں پریشان ہے کہ ابھی یہ آئیں گے اور آنے کے بعد یہ قبطی لوگ آ کر میرے اس بچے کو قتل کر دیں گے فرعون کے حکم کے مطابق۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس بچے کو بکسے میں بند کر دو اور سمندر کے اندر، دریا کے اندر ڈال دو۔ عقل حیران ہوتی ہے کہ یا اللہ، اگر ہم بکسے کے اندر ڈالیں گے اور باکس کے اندر کوئی ہول نہیں رکھیں گے، کوئی سوراخ نہیں رکھیں گے تو سانس گھٹ جائے گا، اور اگر سوراخ کر دیتے ہیں تو پانی آ جائے گا، اس کے ذریعے سے بچہ ڈوب جائے گا سمندر کے اندر۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ نہیں،
آپ اس کو سمندر میں ڈال دیجئے. اسی طریقے سے سمندر میں ڈالنا تمہارا کام، تمہارے ہاتھ پر اس بچے کو لوٹانا ہمارا کام ہے. لہٰذا اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو واپس لوٹایا اپنی ماں کے پاس. کیسے لوٹایا؟ جب گئے تھے تو صرف اور صرف موسیٰ تھے، جب واپس آئے تو نبوت کا اعلان بھی فرما دیا کہ تمہارے اس بچے کو ہم نے نبی بنانا ہے. دوسرا، تمہارے اس بچے کی کفالت کے لیے پیسوں کا بھی انتظام کر دیا. اور مزیدار بات یہ کہ وہ پیسہ بھی عام کسی بندے سے نہیں دلوایا، اس وقت کا جو اس موسیٰ علیہ السلام کا سب سے بڑا دشمن تھا فرعون، اسی کے دربار سے ماہانہ خرچہ نکلوا دیا کہ یہ تمہیں خرچہ دیں گے. اور جب موسیٰ علیہ السلام جب اپنی والدہ کے پاس آئے، اللہ رب العزت اس کو قرآن کریم میں ذکر فرماتے ہیں فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کے پاس لوٹایا، كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا، تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، وَلِتَحْزَنَ، اور تاکہ وہ غمزدہ نہ ہو، وَلِتَعْلَمْ، اور یہ جان لیں، أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اللہ کا وعدہ سچا ہے. اللہ کے وعدے ہمیشہ سے سچے ہیں، بشرط یہ ہے کہ مومن اللہ کے وعدوں کے اوپر بھروسہ تو کرے، مومن اللہ کے وعدوں پہ بھروسہ تو کرے. موسیٰ علیہ السلام بھی یہی بات یہاں پہ فرما رہے ہیں. آخر میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تمہیں ان یہلک عدوکم، اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا، ویستخلفکم فی الارض، اللہ تمہیں زمین پر نائب اور خلیفہ بنا دے گا، تمہیں زمین پر اقتدار بخش دے گا. شرط کیا ہے؟ فینظر کیف تعملون، آج ذرا عمل تو کر کے دکھاؤ، اعمال تو اپنے درست کر لو، اعمال کو اللہ رب العزت کی خوشنودی کے مطابق کر لو، اور پھر دیکھو اللہ حالات کو کیسے تمہارے مطابق کرتا ہے. جیسے اعمال اوپر جائیں گے اللہ کی جانب سے ویسے حالات اتریں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمارے حالات کو تبدیل فرمائے، اس سے پہلے ہمارے اعمال کو درست فرمائے، ہمارے اعمال کو درست فرما کر اس کے مطابق صحیح حالات کو ہمارے اوپر بھیج دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربی الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. حمزہ کے ماموں علیل ہیں، حسان احمد نامی ایک بچہ علیل ہے. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ انہیں اور دیگر تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے. ہماری اس مسجد کے ایک نوجوان نمازی نے اپنی کچھ پریشانیوں کا ذکر کیا ہے. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی اور دیگر تمام متفکر اشخاص کی پریشانیوں کو دور فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.